تلاوت قرآن کا جو شرعی حکم ہے اس سے ہم آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی کیا بات ہے۔ جہاں تک جو ہے وہ شرعی حکم کی بات ہے تو دیکھیں اتنا قرآن یاد کرنا کہ جس سے نماز جائز ہو جائے، ما تجوزو بہ الصلاۃ جسے کہا جاتا ہے، اتنا قرآن یاد کرنا فرض ہے، اور جس پر نماز فرض ہے ظاہری بات ہے اس کے لیے وہ پڑھنا بھی فرض ہے، اس کی تلاوت قرات فرض ہو گئی۔ تو وہ کتنا ہے؟ وہ ہے ایک آیت۔ ایک آیت پڑھنا جو ہے یہ فرض ہے نماز کے اندر قرات، تو ایک آیت قرآن کی یاد کرنا، حفظ کرنا یہ بھی فرض ہے، اور ہر نماز میں ایک آیت پڑھنا جو ہے یہ بھی فرض ہے۔ فرض کے بعد اگلا درجہ ہے وجوب کا۔ واجب کیا ہے کہ جو نمازیں ہیں ہر فرض کی آخری 2 رکعتوں کو چھوڑ کر، 4 رکعت والے فرض میں آخری 2 رکعتوں کو چھوڑ کر بقیہ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور ایک بڑی آیت، 3 چھوٹی آیتیں یا ایک اتنی بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، یہ پڑھنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ پڑھنا واجب ہے تو اس لیے اس کا یاد کرنا بھی واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کا حفظ کرنا، یاد ہوگی تو پڑھے گا نماز کے اندر، سورہ فاتحہ کا یاد کرنا واجب، اور 3 چھوٹی آیتیں یا 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ایک بڑی آیت کا یاد کرنا یہ واجب ہے۔ اب جب یہ یاد کرنا واجب ہے تو ظاہری بات ہے نماز بھی تو پڑھنی ہے نا، جس پہ نماز فرض ہے اس کے لیے روز اس کی قرات بھی نماز کے اندر اس طرح واجب ہے۔ بالکل تو یہ بات ہو گئی تلاوت کلام مجید کے فرض حصے کی اور واجب حصے کی، کہ فرض کتنا ہے، واجب کتنا ہے۔ اب آ جائیے نماز سے ہٹ کر بیرون نماز۔ تو بیرون نماز جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہے یہ فرض یا واجب تو نہیں ہے، لیکن کلام اللہ کی عظمت کا تقاضا جو ہے ایک مسلمان کی زندگی میں اس کی اہمیت کیا ہونی چاہیے، اس ناطے بھی ضروری ہے۔ شرعی فرض یا واجب نہیں، مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، کار ثواب ہے، لیکن ویسے جسے ہم اپنے عرف کے اندر جو ضروری کہتے ہیں جن چیزوں کو کہ یہ چیز ضروری ہے کرنی چاہیے، تو قرآن کی تلاوت بھی انہی اہم امور میں سے ہے، انہی ضروری امور میں سے ہے جو کرنی چاہیے، کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب بھی دلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہی ارشاد فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جتنا آسان ہو میسر ہو تم پڑھو۔ پھر فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کی تلاوت کرو ٹھہر ٹھہر کر، آہستہ آہستہ، یعنی تلاوت کرنے کا بھی فرمایا، تلاوت کے ادب کا بھی بتا دیا قرآن کے اندر، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرائض منصبی جہاں بیان کیے گئے ہیں ان کے اندر ایک بنیادی فریضہ آپ کا بیان کیا گیا ہے یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ ان لوگوں کے سامنے اس قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے ہے قرآن کی تلاوت کرنا، تو قرآن کی تلاوت اتنی اہم ہے۔ اور پھر اسی قرآن کے اندر قرآن کے لیے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اللہ نے سب سے اچھی کتاب نازل فرمائی، شروع سے آخر تک ایک جیسی ہے، اور اس دوہرے اجر والی ہے، دوہرے بیان والی ہے۔ اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اللہ کے ذکر سے۔ اور اس قرآن کا جو نام ہے قرآن، یہ قرآن کا نام ہی بتا رہا ہے کہ قرآن پڑھنے والی ہے، قرات والی، یعنی بار بار جس کی قرات کی جائے تو قرآن کا نام ہی بتا رہا ہے کہ قرآن کی قرات کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ حضور جان عالم علیہ السلام اس کی تلاوت کرنے کو خود بھی پسند فرماتے تھے، اور دوسروں سے اس کی تلاوت کروانے کو بھی پسند فرماتے تھے۔ باقاعدہ حدیث موجود سیدنا عبداللہ بن مسعود سے سرکار علیہ السلام نے فرمایا، ان کی آواز بہت اچھی تھی، کہ عبداللہ مجھے اقرا علی القرآن، مجھے قرآن سناؤ۔ انہیں عرض کیا یا رسول اللہ آپ پہ قرآن نازل ہوا، میں آپ کو سناؤں؟ انہوں نے فرمایا انی اشتہی، میں چاہتا ہوں ان یسمعوا غیری، کہ میں اپنے غیر سے بھی سنوں۔ تو انہوں نے سورہ نساء کی آیتیں تلاوت کرنا شروع کی۔ ایک آیت پر پہنچے تو انہوں نے جب کسی نے کچوکا دیا ایسے کہ دیکھو، انہوں نے اٹھ کے ایسے سر اٹھایا، دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یعنی قرآن کی تلاوت کا ایسا اہتمام کہ سرکار خود بھی کرتے تھے، دوسروں سے بھی کرواتے تھے، اور ایسے انہماک سے سنتے تھے، اور پھر اس پہ گریہ و زاری بھی فرمایا کرتے تھے۔ بہت خوب، بہت